جزاک اللہ الحمدللہ آپ نے پرسہ پیش کیا آپ کے سامنے الوداعی پرسہ پیش ہونا ہے. آپ حضرات تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں. آپ حضرات اندر آ جائیں, تشریف لے آئیں. الوداعی پرسہ پیش ہونا ہے امام کو, لہٰذا آپ اندر آ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات میری طرف متوجہ ہو جائیں. حضرات یہ آپ کے سامنے سجا ہوا ہے. کل کا دن ہوگا یہ عزا خانہ ویران ہو جائے گا, یہ عزا خانہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یقیناً جب ایک عزادار عزا خانہ سجاتا ہے تو بڑے ارمانوں کے ساتھ, بڑے حسرت و یاس کے ساتھ وہ عزا خانے کو سجاتا ہے. لیکن جب انہی ہاتھوں سے عزا خانے کو ٹھنڈا کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت نہ پوچھیے کیا ہوتی ہے. عجب نہیں وہ یہی سوچتا ہو کہ اے مولا حسین میں آپ کا دل کھول کے ماتم نہ کر سکا, اے مولا حسین میں آپ پہ دل کھول کے گریہ نہ کر سکا. ہاں عزادارو, جب آپ عزادارو آپ اس عزا خانے میں الوداعی پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, دل کھول کے الوداعی پرسہ پیش کیے, اس لیے کہ کیا پتا کہ اگلے سال کون زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ہاں زادارو آپ عزا خانے میں الوداعی ماتم کریں گے. ایک الوداع وہ تھی جو حسین نے عصر عاشور خیمے سے کی. ہاں زادارو جب عصر عاشور زہرا کلال یکو تنہا بچا, تمام یابر و انصار قتل کر دیے گئے, تمام اقربا قتل کر دیے گئے. اب تنے تنہا امام حسین ہیں. ایک مرتبہ پشت خیمہ پہ آتے ہیں, آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام, اے رقیہ تم پر میرا آخری سلام, اے سکینہ تم پر میرا آخری سلام, اے رباب تم پر میرا آخری سلام, اے بہن زینب تم پر میرا آخری سلام. آزادارو امام حسین خیمے میں آتے ہیں. آنے کے بعد جناب زینب سے کچھ گفتگو ہوئی, مجھے نہیں معلوم کہ بھائی اور بہن میں کیا گفتگو ہوئی. اس کے بعد جب امام حسین خیمے سے باہر جاتے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا, کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ارے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کر رہے ہیں اے آقا ہمیں چھوڑ کے مت جائیے, اے مولا ہمیں چھوڑ کے مت جائیے. ہاں زادارو حسین خیمے سے باہر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں, آواز دیتے ہیں اے حبیب تم کہاں ہو, اے سعید و زہیر تم کہاں ہو, اے عباس تم کہاں ہو. ارے جب میں سوار ہوتا تھا تو عباس لجام فرس پکڑتے تھے اور علی اکبر رکابوں کو تھامتے تھے, آج مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. بہن زینب نے جب یہ سنا کہا اے بھیا گھبراتے کیوں ہو, ابھی آپ کی بہن زندہ ہے, ارے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے سوار کروں گی. میر انیس نے اسے نظم کیا ہے کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رقاب توسن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار باہی کو. اجرکم اللہ. آزادارو حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, چاہتے ہیں کہ مقتل کی طرف بڑھے لیکن رہوار ہے کہ آگے نہیں بڑھتا. حسین نے گھوڑے کے کانوں میں کہا اے اسب وفادار یہ حسین کی آخری سواری ہے, اب اس کے بعد حسین تجھ پر کبھی سواری نہ کرے گا, حسین کو اس کی منزل تک پہنچا دے. آزادارو گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی میں سمو کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کیا دیکھا کہ 4 سال کی بچی گھوڑوں کی سموں سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. ارے صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ ابھی تک لوٹ کے واپس نہ آیا, اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. امام حسین گھوڑے سے اترے, اٹھنے کے بعد
بچی کو گود میں لیا، پیار کیا. اس کے بعد جناب سکینہ سے گفتگو ہوئی. اس گفتگو کو میر انیس نظم کرتے ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی اصغر، میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی اصغر، میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار، میں آپ سے بولوں گی نام یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجیے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے. شفقت یہ مجھے پڑتی، شفقت یہ مجھے پڑتی کہ بے چین نہ ہوئے، شفقت یہ مجھے پڑتی کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے، میں شفقت تھی مجھے پر یہ کہ بے چین نہ ہوئے. یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے. ارے جیتے رہے فرزند کہ سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں. ارے شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. کوزے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ارے ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. ارے محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. لو عزادارو حسین بچی سے رخصت ہوئے، جنگ کے میدان میں آئے. جنگ کے میدان میں آنے کے بعد خوب جنگ کی ہے امام حسین نے، ایسا حملہ کیا ہے کہ فوج اشقیاء درے کوفہ سے ٹکرانے لگی. ہاں عزادارو پسر سعد کہتا ہے سب مل کر حسین پر حملہ کر دو، لیکن زہرا کا لاج یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. ایک ایک کو قتل کر رہے ہیں امام حسین، قتل کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ارے فوج اشقیاء کدھر بھاگتے ہو، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. آزادارو یہ کہنے کے بعد امام حسین جنگ کر رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب جائے. لو آزادارو وہ وقت بھی آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے میرا امام، کب تک جنگ کرتا، صبح سے لاشوں پہ لاش اٹھا رہا ہے. آزادارو لو وہ وقت بھی آیا جب آواز غیبی آئی کہ تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. آزادارو جیسے ہی امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، حسین پر حملہ شروع کیا. ارے کوئی تیزا مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی بھالے مارتا تھا. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ خاک کربلا کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈال رہا تھا. ارے زہرا کا لال
کب تک لڑتا؟ پشت فرس پر زمین پر آیا، بلکہ زمین پہ نہ آئے، بلکہ امام حسین تیروں پر معلق تھے۔ ہاں زادارو، ایک وہ وقت بھی آیا کہ شمر ملعون آگے بڑھا اور ایسا غضب کیا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، خیمے میں آئی، کہا اے سید سجاد، تم امام وقت ہو، بتاؤ زمین کو، کربلا کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ امام سجاد نے کہا اے بوبی اماں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے۔ امام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لو عزادارو، آپ کے سامنے الوداعی نوٹ